السلام علیکم جی۔ آج ایک اہم خبر سوشل میڈیا کے اوپر چھپی ہے۔ فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ ہے جو کہ احمد نورانی صاحب کی ہے۔ احمد نورانی صاحب اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں۔ وہ کسی کورس کے سلسلے میں وہاں پہ گئے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ مقیم ہو گئے ہیں، پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ ان کی ہے لیکن پاکستان کے اندر مقیم ایک جرنلسٹ نے اس کے اوپر خبر کی ہے، اور خبر ہے کہ جناب جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب کے جو ملٹری سیکرٹری تھے جب انہوں نے مارشل لاء لگایا تھا، جنرل شفاعت شاہ صاحب جو تھے وہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے اور کور کمانڈر لاہور بھی رہے، اور اس وقت ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب نے جب یہ خبر پھوڑی تھی کہ ان کے کور کمانڈر لاہور بنتے ہی ڈی ایچ اے کی فائلوں کا ریٹ ڈبل ہو گیا تھا، اس کے بعد اس ادارے سے جس سے ہم بھی منسلک تھے بہت زیادہ عذاب ٹوٹا تھا، اور بہت زیادہ دھمکیاں شمکیاں اشتہار بند، اور انہی کی وہ کیمپین تھی یا جو طریقہ کار تھا، اس کے نتیجے میں وہ ادارہ بالآخر بند ہو گیا۔ لیکن جو ہے یہ موصوف جو ہیں جو ہے اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن پہلے اس سٹوری کا کرکس سن لیجئے۔ جب یہ ملٹری سیکرٹری تھے تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو مغل اعظم فلم ہے وہ جن صاحب نے بنائی تھی، ان کے صاحبزادے سے مشرف صاحب کی لندن میں ملاقات ایک کروائی گئی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جناب پرویز جنہوں نے ایک جو اوریجنل ون آف دا اوریجنل پرنٹ جو تھا اس فلم کا وہ مشرف صاحب کی نظر کیا، اس کے نتیجے میں مشرف صاحب نے پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت دی۔ اور یہ جو ہے پہلے وہ شفاعت صاحب یہ کہتے رہے کہ یہ ملاقات جو تھی وہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے کروائی تھی، انہوں نے جب انکار کیا تو انہوں نے پھر کچھ اور کہانیاں گھڑ لی، اور یہ پورا نقطہ نظر ان کا شامل کیا گیا ہے اس کے اندر۔ ان کے جناب دبئی کے اندر، لندن میں اور نیو یارک کے اندر ولاز اور فلیٹس نکلے ہیں جو کہ ان کی انکم سے لگا نہیں کھاتے، اور خاص طور پہ لندن کا جو فلیٹ ہے یا ولا جو بھی ہے وہ انہیں ایک صاحب نے دیا جو کہ بھارتی نیشنل تھے، انہوں نے وہ 6 لاکھ پاؤنڈ کا خریدا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی مسز کے نام پہ 3 لاکھ پاؤنڈ کے اندر ٹرانسفر کیا، اور وہ 3 لاکھ پاؤنڈ کی ادائیگی بھی جو ہے اس کی منی ٹریل وہ دینے کو تیار نہیں ہیں، یا انہوں نے کہیں بھی اپنے اثاثوں کے اندر ڈکلیئر نہیں کی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میں نے ڈی ایچ اے لاہور میں اپنا ایک پلاٹ بیچا تھا اور اس پلاٹ کے عوض میں نے یہ گھر خرید لیا۔ ان کا نقطہ نظر پورا شامل ہے اپنا۔ اس کے علاوہ یہ ہے ٹوٹل داستان کہ وہ پھر جو ہے، لیکن ان کا ایک کارنامہ جو اس پوری سٹوری کے اندر ظاہر نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ یہ بڑے جوہر شناس قسم کے آدمی تھے۔ شاہ صاحب جو تھے، شفاعت شاہ صاحب بہت جوہر شناس قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری کے عہدے کے لیے جس در نایاب کا انتخاب کیا اس کا نام ہے جنرل عاصم باجوہ صاحب۔ تو عاصم باجوہ صاحب پنجاب ریجمنٹ سے تھے، اور یہ ان کو وہاں سے منتخب کر کے اپنی معاونت کے لیے لے کر آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ کتنے اہل نظر آدمی تھے کہ ہیرے کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی، لیکن ظاہر ہے کہ جو کارنامہ ہائے بلکہ جو کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں جناب عاصم باجوہ صاحب نے، وہ تو مطلب کہ شفاعت شاہ صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ تو اس کے مقابلے میں زیرو ہے، بلکہ مائنس ہے۔ تو اسی پہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گرو جنہ دے ٹپنے ہیں، گرو جنہ دے ٹپنے تے چیلے جان چھڑپ، تو اس کے اوپر ابراہیم مغل صاحب فرمایا کرتے ہیں کڑپ کڑپ کڑپ۔ تو بات کچھ یوں بنی کہ گرو جنہ دے ٹپنے تے چیلے جان چھڑپ تے کڑاپ کڑاپ کڑاپ، یہ کڑاپ کڑاپ ہی ہوتا رہا ہے جی۔ میرا مطلب ہے کہ عجیب طرح کا انی پیوے تے کتے چٹن والا حساب ہوا تھا اس مملکت خداداد کا۔ مطلب حیرانگی ہوتی ہے، پتہ نہیں
کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یا ہمارا میڈیا بہت زیادہ بے لگام ہو گیا ہے یا آزاد ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نکال کے لے آتا ہے. لیکن ستم کی بات یہ ہے کہ یہ خبر پاکستان کے کسی مین سٹریم میڈیا کے اندر اس کا ذکر تک نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے. اور اب دیکھیں نا، ہم بھی کوئی ذکر نہیں کر رہے، ہم نے بس حوالہ دیا ہے کہ موصوف نے جو ملاقات وہ بھارتی فلم ساز کے صاحبزادے، مغل اعظم کے فلم ساز کے صاحبزادے کی کروائی، اور اس کے نتیجے میں بھارتی فلموں کو پاکستان میں نمائش کی اجازت ملی. تو اس کے بعد یہ موصوف جو تھے، ان کے فلیٹ بھی آ گیا، نیو یارک کے اندر بھی آ گیا، اور دبئی کے اندر بھی قیمتی ولاز ان کی ملکیت ہو گئے، اور ان کے کرائے بھی آنے شروع ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی کسی ٹیکنالوجی کمپنی کے اندر ان کی جاب بھی رہی ہے جنرل صاحب کی. اب دیکھیں نا، آپ اتنی کم پینشن دیں گے، ٹھیک ہے، 50,000 کے 60,000 پہ پینشن انہوں نے میرے خیال شو کی ہوئی ہے، تو پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیٹی جابز تو کرنا پڑیں گی نا، جس کے نتیجے کے اندر پھر دبئی کا ولا آ جائے بندے کا 1,20,00,000، جس کا 1,20,00,000 کرایہ، نہیں 1,20,00,000 تو زیادہ ہوئے گا یار، اتنا زیادہ تو کرایہ نہیں آ سکتا ولا کا. تو بہرحال جناب اس کا کرایہ آئے اور نتیجے کے طور پہ آپ وہ ولا خرید لیں. تو دیکھیں کیسے کیسے کشت کاٹنے پڑتے ہیں قوم کے ان غم گساروں کو، جنہوں نے اپنی پوری جوانیاں اور پوری فیملیاں جو ہیں وہ قوم کے لیے وقف کر دی ہوتی ہیں. انہیں کیسے کیسے کشت کاٹنے پڑتے ہیں، کن کن عذابوں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو گزرنا پڑے تو آپ کو پتہ چلے. تو بہرحال جی، جنرل صاحب نے کمال مہربانی سے اپنا جو ہے وہ سارے جوابات دیے ہیں، اور اپنی مسز کے بھی اور اپنے صاحبزادے کے لیے. بائی دا وے، جب یہ کام ہوا ہے یہ فلیٹ کی خریداری کا، تو ان کا صاحبزادہ جو تھا وہ نابالغ تھا، اور جب وہ بالغ ہوئے تو پھر ان کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا. کرایہ اب تاہم انہی کے اکاؤنٹ میں آتا رہا. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جی، وہ سننے والی خبر ہے، میں اس کے اوپر زیادہ تفصیل میں جا کے آپ کا مزہ کرکرا نہیں کروں گا، وہ سنیے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطلب کہ یعنی کہ پاپا جان پیزا کی جو بنیاد تھی وہ شاہ صاحب کے ہاتھوں جو ہیں وہ رکھی گئی. یعنی انہوں نے فاؤنڈیشن سٹون لیئنگ سیریمنی سر انجام دی پاپا جان پیزے کی اس چین کی، جس کے امام جو ہیں وہ جناب عاصم باجوہ صاحب ہوتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کی اگر قوم نے پراپر خدمت کر دی ہوتی تو انہیں یہ پیزا بیچنے کا گھٹیا کام نہ کرنا پڑتا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عاصم باجوہ صاحب کے جو دبئی کے اندر پورا سیٹ اپ قائم ہے، اس کے اندر انہوں نے چن چن کے اپنے جو قریبی عزیز ہیں بھارت کے اندر وہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی ان کا سٹاف کی ٹاپ پوزیشن کے اوپر کوئی پاکستانی نہیں ہے. یہ پاکستانی بڑے بد دماغ لوگ ہوتے ہیں نا، بد زبان لوگ ہوتے ہیں، یہ آ کے بتا دیتے ہیں پھر پاکستان میں اپنے رشتہ داروں کو، پھر بات نکل جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کے اندر رکھے ہی انڈینز ہوئے ہیں تاکہ بات باہر ہی نہ نکل پائے عاصم باجوہ صاحب نے. تو خیر یہ تھا، لیکن یہ موضوع تھا. اب اس کے اوپر اس سے پہلے جب فیکٹ فوکس نے یہ سوالات بھیجے جنرل شفاعت صاحب کو، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کے نمائندے میرا خیال ٹھیک ہے ان کو شرف بازیابی بخشا اور سوالوں کے جوابات دینا پسند فرمائے. تو اس کے بعد یہ خبر نے شائع ہونا تھا. تو خبر کے شائع ہونے کے 2 دن پہلے احمد نورانی صاحب جو ہیں، احمد نورانی صاحب سے میرا کامل اتفاق نہیں ہے، بہت ساری باتوں پہ میرا ان سے شدید اختلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یوتھیوں کی طرح یا انہیں پوجنا شروع کر دوں یا ان کا نام لے کے تو بک بک کرنا شروع کر دوں. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا، ان کا اپنا اسپیکٹ ہے. اور مطلب کہ اگر وہ نواز شریف کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے پاس آرگومنٹ ہوگا، اور اگر ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے تو میاں نواز شریف صاحب ان کو چیلنج کریں یا ان کے حامیان ان کو چیلنج کریں. ٹھیک ہے نا، میرا ان سے کیا لینا دینا. لیکن ایک بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ جناب جب انہوں نے یہ سوال نامہ بھیجا اور یہ انٹرویو ہو گیا اور اب پتہ چل گیا کہ یہ خبر چھپنے لگی ہے، تو ایک دم وہ ایک تصویر شائع کر دی گئی جس میں احمد نورانی صاحب ایک مشروبات کے کھوکھے کے اوپر کھڑے، کھوکھا کہا جائے گا اس کو، کیا کہا جائے گا، اور جس کے اندر شراب بھی کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور مہنگی شراب ہے اس کے اندر.
تو ظاہر ہے ہم جیسے جاہل لوگ ہیں، ہمارا چونکہ یہ شعبہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں تو اس کی پہچان نہیں، ہم نے جوس کا کارنر ہی سمجھا اس کو کہ یہ جناب کو جوس کا ہوگا، لیکن نہیں، وہ اہل نظر لوگوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں، اس میں شراب بھی ہے اور یہ فلانی قسم کی شراب ہے اور یہ اتنی مہنگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر ان کی ہوئی وہ کہ جناب وہ شراب بیچ رہے ہیں اور شراب بنانے والا اور بیچنے والا جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں نے فتاویٰ جاری کرنا شروع کیے، تو میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ اسلامی مملکت کے اندر یا مسلمانوں کے ملک میں ایسے کہنے رہ رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ یہ فتویٰ لگائیں. لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں یہاں سے ہجرت کر کے اور جو ہے وہ دارالحرب کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کے اوپر بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں. اور بعض علماء کرام تو اس کو فنڈامنٹل بھی کہتے ہیں، جو 5 بنیادی ارکان ہیں وہ بھی ساقط ہو جاتے ہیں. اور یہ میں نے امام ابو حنیفہ کا جو تحقیق ہے وہ کوٹ کی، تو امام ابو حنیفہ پہ بھی تو اپنے وقت کے اندر دہریت کا الزام لگ چکا ہوا ہے نا. اور میرا مطلب ہے کہ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کو گالی دی گئی ہے، کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ اگر مکہ جو ہے وہاں پہ آپ کی زندگی جیرن کر دی گئی ہے تو آپ اسلام پریکٹس کرنے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائیے اور وہاں پہ جا کے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر زندگی بسر کرنے کی اجازت مل گئی، گنجائش موجود ہے تو وہاں پہ جا کے کیجیے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے سہانے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی آسانیوں کے لیے ایک مسلمانوں کے معاشرے سے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ضمیر کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، تو نتیجے کے طور کے اوپر اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی بات کرے تو وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ریئیکٹ کیا اور میری ذات اس کی زد میں آ گئی. اور آر شہزاد صاحب نے آگ لگانے کی کوشش کی اور ایسی باتیں کی جو میرے قتل کے اوپر بھی منتج ہو سکتی ہیں. میں نے امام ابو حنیفہ کا قول کوٹ کیا اپنے پچھلے ولاگ کے اندر، تو وہ مولانا مفتی محمود کا قول اس کے مقابلے میں نکال کے لے آئے. اب آر شہزاد سے اس جہالت کی امید نہیں کی جا سکتی نا کہ امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں آپ مولانا مفتی محمود صاحب کو نکال کے کھڑا کر دیں. مولانا مفتی محمود کا یقیناً علمی طور پہ اپنا مقام ہوگا اور ہے، لیکن ظاہر ہے وہ امام ابو حنیفہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، اور میں نے اس وقت بھی عرض کر دیا کہ یہ خبر آ رہی ہے اور اس خبر کے تناظر کے اندر احمد نورانی کی یہ تصویر جو ہے یہ اس پرسپیکٹو کے اندر سرکولیٹ کی جا رہی ہے. تو آپ نہ کسی کے ہاتھ استعمال ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مطلب ٹارگٹ پہ تھے، انہوں نے میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا، اور ظاہر ہے پھر اس طرح کے لوگوں کو فالورز تو دستیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ فالور ان کو دستیاب ہو گئے اور انہوں نے ہمارے اوپر فتوے جاری کر دیے. تو قرآن کا حکم ہے کالو بلا، ہم نے یہی کر دیا، ہم نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. ولاگ کے اندر ہی ہم نے نشاندہی کی تھی اور ولاگ کے اندر ہی یاد دہانی کروا دی کہ یہ خبر تھی جس کی وجہ سے احمد نورانی صاحب کی وہ والی تصویر وائرل کی گئی، تاکہ ان کو، حالانکہ وہ احمد نورانی نے خبر دی نہیں، وہ تو ویب سائٹ ان کے نام کے اوپر ہے، انہوں نے ولاگ کر دیا، خبر تو کسی اور نے دی تھی. ٹھیک ہے نا. ویسے میری گزارش ہے جن لوگوں نے اس طریقے سے انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے اس طرح کی چیز کو انکاؤنٹر کرنا ہو تو پروفیشنل سے پوچھ لیا کریں، مشورہ لے لیا کریں. مشورہ مفت ہے. ہم اپنا دادا پوتا شو پچھلے 13-14 سال سے 15 سال سے کر رہے ہیں، وہ مشورہ مفت ہے. مشورہ لے لیں، عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی ثوابدید ہے. لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ کر لیتے تو ہم آپ کو بہتر چیز بتا دیتے اس سے کہ اس خبر کو آپ کیسے اسٹریٹجیکلی میڈیا کے اوپر انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاور مانیکا کا انٹرویو اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بحث کروانی پڑی تاکہ شفاعت شاہ صاحب کی یہ جو خبر ہے یہ زیر بحث نہ آ سکے اور بات دوسری طرف مڑ جائے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے اس کو ڈائیورژن لگانا، جو ڈائیورژن لگا دی گئی کہ یہ زیر بحث نہ آئے. جس طرح جناب نجف حمید صاحب کے برادر خرد جناب فیض حمید صاحب کی جب کرپشن کے چرچے 4 دانگ عالم میں ہوئے
تو گوگی کی ایک سڑی بسی پرانی سٹوری نکال کے گھما دی گئی نا، جنرل صاحب پہ ڈسکشن پیچھے چلے گی، فیض صاحب کے اوپر گوگی زیر بحث آ گئی. تو جب شفاعت شاہ صاحب کا کارنامے سامنے آئے ہیں، سنہری کارنامے جو ہیں، تو اس کے فوراً بعد ڈائیورژن لگائی گئی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ بریکنگ نیوز اور ٹکر کے اوپر چل رہی ہے. تو یہ ہوا ہے جی. بہرحال الزام لگاتے وقت تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. آپ کے آپ تو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں رایا صاحب، تو آپ کے غیر محتاط بیان کے باعث کسی میرے جیسے کی جان بھی جا سکتی ہے. اور پاکستان کے اندر اس طرح کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے اس طرح کی باتوں کی. تو بس میں نے یہی کہنا تھا. میں نے کہا میں شکوہ کر دوں کہ آپ نے بہت زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.